الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین رحمت کے ذریعے اس آدمی کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے اللہ مالا مال کر دیتا ہے جو لوگ اللہ کے لیے صبر کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں 200 مقام پر صبر کی تاکید ہے۔ اللہ نے سورہ زمر آیت نمبر 10 میں فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ ایمانی زندگی عمل کے اعتبار سے صبر والی زندگی کا دوسرا نام ہے۔ جو لوگ صبر کی قیمت پر مومن بننے کے لیے تیار ہوں وہی لوگ ہیں جو اللہ کے انعامات سے نوازے جائیں گے۔ ایمان کے اوپر زندگی کی تعمیر کرنا آدمی کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ اس امتحان میں وہی لوگ پورے اترتے ہیں جن کے لیے ایمان اتنا قیمتی دولت ہو کہ اس کی خاطر ہر دوسری چیز پر صبر کرنے کے لیے راضی ہو جائیں۔ سورہ احقاف آیت نمبر 35 میں اللہ نے فرمایا، صبر ہمت والے پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ حق کی دعوت دینے والے کو ہمیشہ صبر کی زمین پر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ صبر اس کا نام ہے کہ مدعو کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو داعی ایک طرفہ طور پر نظر انداز کر کے مدعو کی ضد و انکار کے باوجود لگاتار دعوت پہنچاتا رہے۔ داعی اپنے مدعو کا خیر خواہ بنا رہے، چاہے مدعو کی طرف سے کتنی بھی بے رخی ہو۔ ایک طرفہ صبر اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر مدعو کے اوپر اللہ کی حجت پوری نہیں ہوتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کو صبر سے بہتر عطیہ نہیں دیا گیا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں صبر کے اوپر رکھا ہے۔ اس سلسلے میں یہاں چند آیات کا حوالہ دے رہا ہوں۔ سورہ دہر آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا، صبر پر جنت ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 111 میں فرمایا، صبر پر فلاح ہے۔ اور سورہ انفال آیت نمبر 65 میں فرمایا، صبر پر غلبہ ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 24 میں فرمایا، صبر پر امامت ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 120 میں فرمایا، صبر پر حفاظت ہے۔ صبر کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر ہی وہ زمین ہے جس پر اعلیٰ انسانی اخلاقیات پرورش پاتی ہے۔ صبر سے ہی اچھے اخلاق بنتے ہیں، اور اخلاقی اوصاف تمام انسانی ترقیوں کا واحد زینہ ہے۔ صبر نہیں تو اخلاق نہیں، اچھے اخلاق نہیں تو کوئی کامیابی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں صرف وہی آدمی جائے گا جو اچھے اخلاق والا ہو۔ انسان فطری طور پر بہتر اخلاق کو پسند کرتا ہے، لیکن دو چیزیں انسان کو بار بار اخلاق سے ہٹا دیتی ہیں، ایک داخلی خواہشات اور دوسرے خارجی اشتعال۔ کبھی انسان کے اندر کا نفس اس کو بہکا دیتا ہے، اور کبھی کوئی باہری واقعہ مشتعل یعنی ایکسائٹڈ کر کے بد اخلاق بنا دیتا ہے۔ صبر ان دونوں کمزوریوں کے خلاف چیک ہے۔ صبر و تحمل کی صفت آدمی کو اخلاقی حد کے اندر رکھتی ہے۔ صبر اس کو اخلاق کے حد سے باہر جانے نہیں دیتی۔ صبر انسانیت کی تکمیل ہے۔ صبر کسی انسان کو مکمل انسان بناتا ہے۔ جس آدمی کے اندر صبر کی صفت ہو اس کے اندر تمام اچھائیاں ہوں گی، اور جس آدمی کے اندر صبر کی صفت نہ ہو تمام اچھائیوں سے محروم ہو جائے گا۔ ایمان اور عمل اور جنت کے ساتھ صبر کیوں اتنا زیادہ جڑا ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ اس دنیا میں آدمی پر طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ کبھی کوئی مشتعل کرنے والا اس کو مشتعل کر دیتا ہے، کبھی کسی کی طرف سے ایسا سلوک سامنے آتا ہے کہ اس کی انا بھڑک اٹھتی ہے، کبھی کوئی مسئلہ اتنا بڑھتا ہے کہ اس کے لیے عزت کا سوال بن جاتا ہے۔ ایسے تمام مواقع پر اپنے آپ کو راہ راست پر قائم رکھنے کے لیے صبر کی طاقت درکار ہوتی ہے۔ صبر نہیں تو ایمان نہیں، صبر نہیں تو اعمال صالح نہیں، صبر نہیں تو جنت بھی نہیں۔ صبر دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کی کنجی ہے۔ صبر کو لوگ بزدلی سمجھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بے بسی کا نام صبر ہے، یا غم ہے تو صبر، جبکہ قرآن سورہ انفال آیت نمبر 65 میں کہا، این یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین،
یعنی اگر 20 آدمی صبر والے ہوں تو 200 پر غالب ہوں گے۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 125 میں فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر سے کام لو اور اللہ کا ڈر رکھو اور دشمن اچانک تم پر چڑھائے تو تمہارا رب تمہاری اسی وقت 5000 نشان کیے ہوئے فرشتوں سے مدد کرے گا۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 120 میں فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر و تقوی سے کام لیتے رہو تو دشمن کی چالیں نقصان نہ پہنچا سکیں گی۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 250 میں فرمایا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور جب وہ لوگ جالوت و اس کی فوج کے مقابلے پر آئے تو کہا اے ہمارے رب ہم کو صبر دے اور ہمارے قدم جما دے اور انکار کرنے والوں پر ہماری مدد فرما۔ اور سورہ فرقان آیت نمبر 75 میں فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے صبر کے بدلے میں اونچے اونچے محل ملیں گے یعنی جنت، اور وہاں فرشتے دعا و سلام کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ صبر دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ ہم صبر کو صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ اس زمین پر زندگی گزارنے کی توفیق، موت کے آخری سانس تک گزارنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔